السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپیکس گروپ آف کالجز میں آن لائن ٹیسٹ سسٹم میں بی ایس سی کے پیپر اسلامیت لازمی کی ڈسکشن کے لیے حافظ عبدالغفار رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ تو عزیز طلبہ کرام، بیٹے آپ دیکھ رہے ہو کہ سکرین پہ 60 نمبر کا یعنی 60 نمبر کا پیپر ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، اس میں 5 شارٹ کوسچن ہیں، اور اس کے بعد پھر سوال نمبر 2 3 سوال نمبر 2 اخوت اور اتحاد سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 3 میں ایک آیا کریمہ اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے، اور سوال نمبر 4 میں ایک حدیث ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے، اور 5 اور 6 سوال یہ بھی 10 نمبر کے سوال ہیں۔ اس طرح یہ 6 سوال ٹوٹل ہیں 10 نمبر کے، اور 60 نمبر کا یہ پیپر ہے۔ تو پیپر کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ 5 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے جی، سورہ بقرہ کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں، یعنی سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری صورت ہے، اور سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی طویل صورت ہے۔ سورہ بقرہ کے مضامین بھی سب سے زیادہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو آیات بینات ہماری کتاب میں سلیبس میں شامل ہیں، ان کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جتنا یہ شارٹ کوسچن بنتا ہے اس حساب سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ کر سوئے اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیات جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود اللہ رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم کام ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ اسی طرح ان آیات میں درج ذیل مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ اقرار اور تجدید ایمان، رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا عہد، سننے اور اطاعت کرنے کا عہد، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا احساس۔ یہ پہلا سوال ہو گیا جی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ سورہ حجرات کا مرکزی نفس مضمون بیان کیجیے، یعنی سورہ حجرات میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو سورہ حجرات میں آداب معاشرت بیان ہوا ہے۔ شروع میں پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کا ادب بیان کیا گیا کہ سرکار کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا ہے، آوازیں نہیں دینی، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے حسن معاشرت سے رہنا ہے۔ تو سورہ حجرات کا مین مرکزی نفس مضمون ہے ادب، آداب اور آداب معاشرت۔ سوال نمبر 3 ہے جی، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف والی مسجد میں ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا مکہ المکرمہ والی مسجد میں۔ سوال نمبر 4 ہے، لغویات سے کیا مراد ہے؟ لغویات کا مطلب ہوتا ہے فحش گوئی، یعنی برے کام، بری باتیں۔ لغویات کا مطلب ہے فحش گوئی، برے کام، بری باتیں۔ قرآن کریم میں اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بے حیائی سے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ آپ فرما دیں کہ اللہ نے ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائی کو حرام کیا ہے، اس میں چھوٹے بڑے گناہ سب شامل ہیں۔ فحاشی زنا تک لے جاتی ہے جس سے معاشرے میں جنسی انارکی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. ایسے کہتے ہیں لغویات، بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے کام. سوال نمبر 5 ہے جی، نفسانی خواہشات پوری کرنے کی کون سی صورتیں حلال ہیں؟ نفسانی خواہشات پوری کرنے کی شریعت اسلامیہ میں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کیا جائے، آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح ہو، حق مہر ادا کیا جائے، اور اس کو ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اسلامی حکومت امیر المومنین کے حکم کے مطابق جہاد کرے اور غیر مسلموں کے علاقے سے جو مال غنیمت آئے اس مال غنیمت میں جو باندیاں آئیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں تو وہ بھی ان کی ملکیت ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بھی نفسانی خواہش پوری کرنا حلال ہے. یہ پہلا سوال ہو گیا جی. 5 اس میں شارٹ کوشچن ہے. اب ہے جی دوسرا سوال، اخوت اور اتحاد سے کیا مراد ہے؟ اخوت اور اتحاد سے کیا مراد ہے؟ لفظ اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، اتحاد کا مطلب ہوتا ہے اتفاق، اتفاق و اتحاد. لفظی ان کا مطلب ہو گیا کہ بھائی چارہ اور باہمی آپس میں اتفاق و اتحاد، یہ اس کا لفظی مطلب ہے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو. اسے کہتے ہیں اخوت اور اتحاد. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یہ میں نے عربی حدیث پڑھی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ مومنین باہمی رحم دلی اور ان کی باہمی محبت اور باہمی شفقت میں وہ ایک جسم کی مانند ہے. جب کوئی جسم بیمار ہوتا ہے تو سارے جسم کو بے خوابی اور بخار ہو جاتا ہے اس ایک بیماری کی وجہ سے. تو لفظ اخوت کا میں آپ کو عرض کر چکا ہوں بھائی چارہ ہے. اس سے اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اخوت سے مراد تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا وہ باہمی تعلق ہے جس کی بنیاد محبت اور خیر خائی پر استوار ہے. اسلامی اخوت سے مراد امت مسلمان کے افراد کا باہمی بھائی چارہ ہے. یہ ایک نظریاتی برادری ہے جس میں ہر شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد شامل ہو جاتا ہے. وہ یورپ کا کوئی گورا ہو یا افریقہ کا کوئی کالے رنگ کا حبشی ہو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ اسلامی اخوت میں داخل ہو گیا، وہ اسلامی اخوت کا ایک فرد ہو گیا. اس کا تعلق کسی علاقے سے ہو، اس کا تعلق کسی نسل سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی زبان کے بولنے والے سے ہو، اس نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر وہ مسلمانوں کا ایک فرد بن گیا اور سارے مسلمان بھائی ہیں. اخوت ایک نعمت خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اخوت کو ایک بہت بڑی نعمت بھی ارشاد فرمایا ہے. قرآن کریم میں ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ بھی تقاضۂ اخوت ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اللہ فرماتا ہے تم آپس میں صلح کروا دیا کرو ایک دوسرے کی. رشتہ اخوت کی مضبوطی کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ کأنہم بنیان مرصوص، وہ آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں
ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں دوست ہیں، مسلمان آپس میں دوست ہیں۔ تو اس طرح یہ اخوت اور اتحاد کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگلا سوال ہے جی، مدرجہ ذیل آیت کا ترجمہ کریں اور آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کیجیے۔ یہ 3 سوال ایک ویڈیو میں اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ آداب نبوی، یہ سورہ حجرات کی آیہ کریمہ ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ترجمہ ہو گیا جی۔ تو اس میں آداب نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کا ثمرہ بتایا گیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ادب و احترام کے پیش نظر اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو پرکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں آداب نبوی کا ثمرہ تقوی کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں میں شمار کر لیا ہے۔ اور متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی خوف خدا میں گزارتا ہے، وہ ایمان کا محض دعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی زندگی اس کا عملی ثبوت بھی ہوتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا یعنی تقوی موجود ہے، اور بے ادبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل تقوی سے خالی ہیں۔ آداب نبوی اس سورہ کریم میں، سورہ حجرات میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب یہ بیان کیا گیا کہ حضور کے آگے نہیں چلنا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں کی طرح آوازیں دے کے نہیں پکارنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو گھر کے حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے آواز دیں، کسی کا نام لے کے کہ باہر آ جاؤ بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز دینا بھی منع ہے، بلکہ سرکار کی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے۔